السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی نشست میں ہم نظر بد سے متعلق بات کریں گے اور اس کے حوالے سے جو اسلام نے اور جو اس کے احکام بتائے ہیں اس کے ذکر اذکار کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی بیسیکلی ذکر اذکار کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام نے اس کی کیا تعلیمات دی ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں جو ہم آج کل جو ہمارا عمل ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا آنے کے بعد، تو ہم دیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، ہمارا عمل کہاں ایسا جا رہا ہے کہ ہم حاسدوں کو، حاسد خریق کے گرد گرد موجود تھے، تو حاسدوں کو ہم کیسے مواقع عطا کر رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نظر کا تعلق انسان کے اندرونی جذبات و حالات سے ہے۔ بد نظر انسان جب اپنے اندر سے منفی توانائی خارج کرتا ہے تو ایک مخصوص زہریلی قوت میں بدلتی ہے جو مخالف کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حاسد کے اندر سے نکلتی زہریلی قوت سانپ کے زہر سے کسی صورت کم نہیں۔ سانپ کی بھی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی شدید کیفیت کے سبب انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ عورت کا حمل تک ساقط کر دیتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، خصوصاً ان کو جن کے سروں پہ 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دم کٹے سانپ کو بھی، کیونکہ دونوں آنکھوں کی روشنی تک ختم کر دیتے اور حمل تک گرا دیتے ہیں۔ حالانکہ سانپ نے نہ ہی کاٹا ہے نہ ہی انسان نے اس کو چھوا ہے، بس صرف نظروں کے ذریعے ایسی منفی توانائی خارج کی کہ اچھی بھلی صحت مند خاتون کا حمل جاتا رہا۔ ایسی منفی توانائی کے دور سے ہی اندھا تک کر دینے کی صلاحیت اور طاقت سانپ کی طرح انسانوں میں بھی ہے۔ کچھ خبیث النفس ہوتے ہیں جو کہ دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، کچھ ہاتھ سے نقصان دیتے ہیں، کچھ کی سانپوں کی طرح نظریں ہی کافی ہوتی ہیں جو آدمی کو قبر تک پہنچا کے دم لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں۔ ماہر طبیعت کے ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں جارج، جنہوں نے اپنے سیکریٹ آف لائف اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دماغ سے نہایت لطیف لہروں کا اخراج ہوتا ہے، اور دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی نہایت لطیف برقی لہروں کا اخراج ہوتا ہے جو فضا میں نشر ہو جاتی ہیں۔ یہ لہریں سیکنڈ کے 10ویں حصے کے اندر کرز کے چکر لگا لیتی ہیں۔ یہ لہریں گو کہ نظر نہیں آتی مگر چیزوں پہ سر انداز ہونے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کسی کے باطن سے نکلنے والی برقی مقناطیسی لہریں جب تواتر سے دوسری شے کے برقی مقناطیسی میدان پہ مرتکز ہوتی ہیں تو اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص کسی شے پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتا ہے تو دراصل اپنی لہریں اس شے کے برقی مقناطیسی میدان میں داخل کر دیتا ہے اور وہ شے سے متاثر ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اینٹینا فٹ ہے جو لوگوں کے اندر سے نکلتے جذبات کو کیچ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن سے مل کر آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، بار بار ملاقات کا دل چاہتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خیال بھی گزر جائے تو دل متلانے لگتا ہے۔ حاسد کہ جس کا دل دوسروں کی خوشی میں جل اٹھتا ہے دیکھ کر، وہ اس کی جلن اس کے اندر نہیں رہتی، وہ بلکہ اٹھتے شعلے محسود کو جھلسا کر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا، بہت سارے ہمارے گرد واقعات ہوتے ہیں کہ اچانک گھر ٹوٹ جانا، اچانک حمل ساقط ہو جانا، اچانک بیماری کا حملہ، اچانک سر میں درد جاتا ہے، اچانک چلتے چلتے یہ کھڑے کھڑے گر گئے، اچانک بچے کا رونا اور روتے ہی چلے جانا، کچن میں کھانا جل جانا، یا اچانک کوئی قیمتی شو پیس چکنا چور ہو جاتا ہے، اچانک کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی کے نقصان پر، اور پھر ایک مشاہدہ ہم یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کسی کے نقصان پہ حاسدوں کی زبان کے دل کے حال جو بھری محفل میں یوں اگلتی ہیں، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو روزمرہ کی آپ کو میں باتیں کر رہی ہوں کہ ایک حدیث سے بھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ثابت شدہ بات ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پہ سبقت لے جا سکتی تو نظر بد سبقت لے جاتی، اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو تم غسل کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل شیء عین اللہ یشفیک، یعنی اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، حاسد کے حسد سے، ہر نظر بد سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے۔ نظر کے تیر سے بچنے کے لیے صبح شام کے مسنون اذکار اور معوذتین ہمارے پاس ہے، ہمیں اذکار کا باقاعدگی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ حاسد کی نظر کا لگ جانا کس قدر خطرہ ہے کہ 7 آسمان کے اوپر سے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دم کے اذکار لے کے تشریف لا رہے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے نصیحت کر رہے ہیں اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں، اور آج ہماری حالت ہے کہ آ بیل مجھے مار، یعنی کہ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک کے نشے میں جوان کیا، بوڑھے کیا ہی بچے ایک سیلفی کے خط میں مبتلا ہیں۔ ہر بات، اپنی ہر نعمت کا ذکر اپنی ٹائم لائن پر نشر کرنا،
چھوٹے نومولود کو نہیں بخشتے، ٹائم لائن پہ چپکائے چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جہاں جہاں ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم الزام دیتے ہیں کہ فلانا ہمارا دشمن، اس نے حسد کی، اس میں حسد ہے، اس سے بچو، اس سے نظر لگا دو۔ ہم خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے نعمتیں ہیں، خواہشات ہیں اور تمام چیزوں کے اللہ کی دی ہوئی نعمت بے شک اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس کا نمائش کرنا یہ کہیں میں ہی اس کا ایک منطقی عمل نہیں ہے یہ۔